الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں. یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اللہ پاک بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرتا. فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اللہ
جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک صرف جنت نہیں، جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ نصیب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت کا موسم ہے، جنت کا سیزن ہے، موسم میں موسم کی چیز اچھی لگتی ہے، ہر کوئی اسے طلب بھی کرتا ہے، ہر کوئی اسے استعمال بھی کرتا ہے، اور ہر کوئی موسم کا پھل کھاتا بھی ہے۔ اس مہینے میں چونکہ جنت کا موسم ہے، اللہ پاک سے جنت مانگا کرو، اور جنت بھی اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، آمین کہہ۔ اللہ سے جب بھی مانگو بڑی چیز مانگو، چھوٹی چیز نہیں مانگو۔ آپ اور میں پیسے مانگتے ہیں اللہ سے، پیسہ آج تک کسی کا ہوا ہے، وہ چیز مانگو جو آپ کی ہو، جو کسی کا ہوتا ہی نہیں، اللہ سے اس کا کیا مانگنا ہے۔ تھوڑی آواز اوپر اٹھا دو، توجہ میری طرف رکھیں۔ جنت کا موسم ہے، جنت کا سیزن ہے، اللہ سے سیزن کی چیز مانگو، جنت کو مانگو، اور جنت بھی جنت الفردوس مانگو۔ اچھا، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کا مخلوق کو مانگنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ، زور سے کہہ دے رحمت اللہ علیہا، جب مرد کے لیے دعا کرنی ہو تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب عورت کے لیے دعا کرنی ہو تو کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ بغداد شہر میں ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا اور ایک ہاتھ میں کسی چیز میں آگ کے انگارے اٹھا کے جا رہی ہیں، انگارے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، پانی کا لوٹا بھی لیا ہوا۔ تو کسی نے حضرت رابعہ سے پوچھا، رابعہ یہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ میں لوٹا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ کے انگارے ہیں؟ کہا کہ اس پانی کے لوٹے سے تو میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، کہ ہر کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، نہ ہوگی نہ کو پناہ مانگے گا، اس کو آگ لگا دے۔ پانی لے کے جا رہی ہوں کہ جہنم کی آگ کو بجھا دوں، کہ ہر کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، نہ آگ ہوگی نہ کو پناہ مانگے گا، بجھا دوں اس کو۔ اور آگ کو اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ جا کے جنت کو آگ لگا دے، نہ جنت ہوگی نہ کوئی آدمی اللہ سے جنت کو مانگے گا۔ اس لیے کہ لوگ اللہ کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھتے، لوگ اللہ کے لیے روزے کیوں نہیں رکھتے، لوگ اللہ کے لیے حج کیوں نہیں کرتے؟ ہر کوئی جنت کے لیے، جہنم سے پناہ کے لیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مخلوق کی طلب میں، مخلوق کی چاہت میں بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ جنت بھی اس کی مخلوق ہے، جہنم بھی اس کی مخلوق ہے۔ خالق سے جب بھی مانگو بڑی چیز مانگو، خالق سے جب بھی مانگو اعلیٰ چیز مانگو۔ اچھا، جنت مانگنا گناہ نہیں، یاد رکھنا یہ حضرت رابعہ کا ایک قول ہے، اس لیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت کا موسم ہے، اللہ سے جنت کو مانگا کرو۔ لیکن بزرگان دین نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ کبھی بیٹھ کر جنت کے لیے نماز نہ پڑھو، جنت کے لیے روزہ نہ رکھو، جہنم کے لیے نماز نہ پڑھو، جہنم کے لیے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھو، بلکہ نماز بھی اس غرض سے پڑھو کہ
یہ میرے اللہ کا حکم ہے، روزہ بھی اس غرض سے رکھو کہ یہ میرے اللہ کا حکم۔ یہ تو لالچ ہو گیا۔ اور لالچ ہمارے معاشرے میں بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا لالچ کریں، یہ بری چیز ہے۔ اور ایک بات کہہ دو تو ناراض نہ ہونا، کتابوں میں آتا ہے کہ لالچ تو کتے کی صفت ہے، بندے کی نہیں ہے۔ وہ تو کتا لالچی ہوتا، بندہ تو لالچی نہیں ہوتا۔ بندہ تو کھلا ہوتا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ یہ نشان والی جگہ پہ بیٹھ جائیں، جہاں جہاں نشان لگا ہوا ہے ساتھی وہاں بیٹھتے جائیں۔ توجہ میری طرف رکھ کے میں بڑی ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اور آپ اگر روزہ جنت کے لالچ میں رکھتے ہیں تو یہ تو لالچ ہے۔ کیا ہماری شریعت میں لالچ جائز ہے؟ اکثر بزرگوں نے کہا لالچ تو کتے کی صفت ہے، لالچ بندہ مومن کی صفت نہیں کہ بندہ مومن بھی لالچ کر رہا ہو۔ ہاں، اللہ سے اللہ کا لالچ کرنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا، اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگنا، اللہ سے اللہ کی خوشی کو مانگنا، یہ لالچ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لالچ ہے جو دین کہلاتا ہے۔ یہ وہ لالچ ہے جو بندے کو عظیم بناتا ہے۔ آئیے میں آج کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انسان، آپ سارے انسان ہیں، کہو بے شک انسان ہے نا۔ اللہ آپ کو انسان بنائے، کامل انسان بنائے، اچھا انسان بنائے۔ اللہ ہم سے یہی مانگتے ہیں کہ تم اچھے انسان بن جاؤ۔ انسان دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ یہ دو چیزیں ہیں تو انسان ہے۔ اگر روح نہیں، خالی جسم ہے تو وہ جنازہ کہلاتا ہے، وہ میت کہلاتی ہے۔ روح جب جسم کے اندر ہوتا ہے تو یہ انسان کہلاتا ہے۔ اکیلی روح بھی انسان نہیں کہلاتی۔ روح کیا ہے؟ اس کا علم اللہ کے خزانے میں ہے۔ روح کو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہے۔ کسی نے روح کو قدیم کہا، کسی نے روح کو بھی مخلوق کہا، کسی نے روح کو بھی فانی کہا۔ روح اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جو قرآن و حدیث نے سبق دیا وہ یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح ایک اللہ کی نشانی ہے۔ روح ایک اللہ کی نشانی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو میت ہو جاتا ہے انسان، وہ انسان نہیں کہلاتا۔ اکیلی روح بھی انسان نہیں کہلاتی۔ ان دونوں چیزوں کا نام انسان ہوتا ہے کہ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو۔ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور جسم کی غذا بھی اللہ پاک مٹی سے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جسم ایک دن آتا ہے، جب مرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ جسم کی شان ہی مٹی ہے، جسم کی بنیاد ہی مٹی ہے، جسم کی انتہا بھی مٹی ہے، اس لیے کہ یہ مٹی کا بنا ہے۔ روح اوپر سے آتی ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر روح بھی اوپر چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ زمین کی چیز نہیں، اوپر سے آتی ہے اوپر چلی جاتی ہے۔ جسم انسان کا زمین کی چیز ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی میں ہے اور پھر اس نے بھی مٹی بن جانا ہے۔ اللہ پاک نے جسم کی روح، جسم کی غذا بھی پیدا کی ہے، روح کی غذا بھی پیدا کی ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ٹنڈے ہیں، کدو ہے، توری ہے، شلجم ہے، مولی ہے، گندلے ہیں، پالک ہے، گوشت ہے،
یہ جسم کی غذا ہے. جسم انہی سے پلتا ہے, جسم انہی چیزوں سے بنتا ہے. کسی نے جسم کو موٹا کرنا ہو تو بھی انہی چیزوں سے بنتا ہے, کسی نے اپنے جسم کو پتلا کرنا ہو تو وہ بھی انہی چیزوں سے پتلا ہوتا ہے. جسم بیمار بھی ہو جائے تو جسم کا علاج بھی اللہ نے زمین میں رکھا ہے. یہ جتنی آپ کو گولیاں ملتی ہیں, دوائیاں ملتی ہیں ڈاکٹروں سے یا ٹیکے لگتے ہیں, یہ زمین ہی کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کو بنا کر, توڑ کر, پھوڑ کر دوائیاں بنتی ہیں, پھر ٹیکے بنتے ہیں. اس کی غذا بھی اللہ پاک نے زمین ہی میں رکھی ہے. روح اوپر کی چیز ہے, جب جسم سے نکلتی ہے تو اوپر چلی جاتی ہے. میری طرف دیکھتے رہیں, دیکھیں میری طرف. پروفیسر صاحب ہیں, ان کو نہیں دیکھیں, مجھے دیکھیں. ان کو کیا دیکھنا ہے, مجھے دیکھا کریں آپ. کنیکشن میرا ٹوٹ جاتا ہے, آپ کی توجہ ہٹتی ہے تو میرا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. میری توجہ دو طرف ہوتی ہے, ایک ادھر ہوتی ہے کہ وہ مجھے بتاتا رہے, وہ میرے دل پہ نازل کرتا رہے, میں آپ کو سناتا رہوں. پھر میری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے کہ آپ میری بات سنتے رہیں. اللہ پاک آپ کے صدقے مجھے بھی پھر عمل کی توفیق دے دے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. مجھے دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے, اس کی طرف بھی اس لیے کہ میں اس سے وصول کرتا ہوں. میں آپ کو دینے والا کچھ نہیں, وہ مجھے دیتا ہے, میں اسی کا دیا آپ کو دیتا ہوں. میں دینے والا کون ہوں؟ وہ مجھے دیتا ہے, میں بولتا نہیں. توجہ سے میری بات سن. میں بولتا نہیں اس لیے کہ میرے پاس بولنے کی طاقت کہاں ہے. مجھے وہ بلاتا ہے, پھر وہ مجھے طاقت دیتا ہے. میں بولتا ہوں, بندہ ہے, میں دنیا کی گفتگو کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں اکثر بھول جاتا ہوں. میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے کہا, مجھے سوائے اپنے گھر کے کوئی فون نمبر یاد نہیں, کبھی ذہن ہی نہیں گیا. ڈائری کھولتا ہوں, دوستوں کا نمبر دیکھتا ہوں, پھر فون کرتا ہوں. دنیا کی باتیں کبھی یاد ہی نہیں رہتی, یاد ہوتی ہیں تو بھول جاتی ہیں. لیکن جب یہاں بیٹھتا ہوں, اس سے دعا کر کے آتا ہوں, مانگ کے آتا ہوں, وہ اتارتا رہتا ہے, وہ دیتا رہتا ہے, میں آپ کو دیتا رہتا ہوں. میں اپنے آپ کو محمد طیب قاسمی اسی وجہ سے کہلاتا ہوں کہ قاسمی کا معنی یہ ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. دینے والا کوئی ہوتا ہے, تقسیم کرنے والا کوئی ہوتا ہے. وہ مجھے دیتا رہتا ہے, میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. دعا کریں کہ موت تک اللہ پاک تقسیم کرنے والا بنائے رکھے. میں دیتا رہوں, اور پھر دعا کریں کہ اللہ آپ کو لینے والا بنا دے. مسلمان کی دو صفتیں بڑی ہوتی ہیں, توجہ سے سننا. ایک ہوتی ہے ماننے والا ہو, وہ منوانے والا نہ ہو. مسلمان ماننے والا ہو, منوانے والا. ماننے والا کامیاب ہوتا ہے. جو بندہ ہمارے پروفیسر صاحب کی طرح ہر بات پر اڑ جائے کہ میری مانو, یہ خود بھی گڑھے میں جاتے ہیں, جو مانتا ہے وہ بھی گڑھے میں جاتا ہے. مسلمان کی صفت ہو کہ وہ ماننے والا ہو, منوانے والا. آپ اور میں ماننے والے, بولو بے شک. آپ اور میں کس کی ماننے والے؟ اللہ کی. زور سے بولو, کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کی؟ اللہ کے قرآن کی. کس کی؟ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. کس کی؟ علماء کی. کس کی؟ بڑوں کی. کس کی؟ ماں باپ کی. اور یہاں سے جو آواز نکلے, یہاں سے جو آواز نکلے, بولو ہم ماننے والے. اور نمبر دو, مومن کی صفت وہ سننے والا. وہ سنانے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. سنانے والا نبی ہوتا ہے, سنانے والا ہوتا ہے, سنانے والا ولی ہوتا ہے, سنانے والا بزرگ ہوتا ہے. آپ میں سارے سننے والے ہیں. اور دعا کیا کرو اللہ سننے کی بھی توفیق دے دے. زور سے بولو آمین. میں نے اگلے دن بھی ایک دفعہ بات کہی تھی کہ حق کہنا بڑا اوکھا ہے. اوکھا ہے نا, سچ آکھنا بڑا اوکھا ہے. بیٹے نے ماں سے کہا تھا, ماں سچ کہنا بڑا اوکھا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا ماں ابے کو مرے ہوئے تو 20 سال ہو گئے, تو جو یہ روز میک اپ کرتی ہے, کپڑے پہن کے بازار جاتی ہے, سچ کہوں اماں نے ڈنڈا
उठाया तो बेटे ने कहा अम्मा सच बड़ा औखा है, सच बड़ा औखा है। आमीन कह दो, अल्लाह सच कहने की तौफीक दे। अच्छा, फिर कभी कभी सच कहना आसान होता है, सच को मानना बड़ा औखा होता है। इसलिए कि हमारी तबीयत सच को मानती नहीं, इसलिए कि झूठ मानती है। सच को माने कैसे? मैं इसलिए बुरा हूं कि मैं सच कहता हूं, आप मानते नहीं। जब आप मानते नहीं तो आप मुझे गालियां देते। मैं कह देता हूं, मुंह फट हूं, माने ना माने मैंने उसको राजी करना होता, मैंने आपको राजी नहीं करना होता। फिर सच को मानना, आमीन कह दो, अल्लाह मानने की तौफीक दे दे। फिर तीसरी बात मानना, फिर सच को सुनना। मैं आपको सच कहूं तो आप लाठी उठा लोगे। सच कहना बड़ा औखा है, सच को मानना भी बड़ा औखा है, सच को सुनना भी बड़ा औखा है। झूठ की दुनिया है, हर कोई झूठ के पीछे चल रहा है। ये टीवी क्या है, ये रेडियो क्या है, ये मोबाइल क्या है, ये अखबार क्या है, झूठे किस्से कहानियां, ये डाइजेस्ट क्या है, ये नावल क्या है, ये अखबार क्या है, ये रिसाले, झूठ की दुनिया है। हर एक इनके पीछे चल रहा है। अफवाहों का है, अफवाहों की दुनिया है, भाग रहे हैं पीछे। और फिर चौथी चीज, सच का साथ देना इन तीनों से औखा है। सच का साथ देना बड़ा औखा है। आपको भी कभी आवाज दी जाए ना कि सच के साथ खड़े हो जाओ, खड़े आपने भी नहीं होना। वो कोई कोई होता है जो सच पे मर जाता है, सच पे कट जाता है, सच पे लुटा देता है, लुट जाता है। मोमिन की निशानियां, अब तवज्जो से मेरी बात सुनना, मोमिन की निशानी क्या है? वो मानता है, वो जोर से बोलो, आप मोमिन हो, आप कहो बेशक, कोई शक है भाई आप मोमिन हो, कहो बेशक, पक्की बात है आप मोमिन हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं, जिसके दिल में मैं ईमान रख दूं, ये ईमान मेरा इनाम है, मेरा हदिया है, मेरा तोहफा है। ये अल्लाह के खजाने का सबसे बड़ा तोहफा है। आपका दोस्त आपको हदिया दे दे, आपका दोस्त आपको तोहफा दे दे, कितना संभाल के रखते हो? शीशे की अलमारियों में लगा के रखते हो, लोगों के सामने बयान करते हो, मेरे फलां दोस्त ने मेरी बर्थडे पे मुझे तोहफा दिया था, मैं हज करने गया था, जब वापस आया तो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफा दिया। बेटा कहता है जब मैं पास हुआ था ये मेरे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था। बेटी कहती है जब मैं पास हुई थी तो मेरी अम्मा ने मुझे ये गिफ्ट किया था। गिफ्टों को दुनिया संभाल के रखती है। ईमान अल्लाह के खजाने का सबसे बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह के खजाने का सबसे बड़ा तोहफा है, अल्लाह के खजाने का सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह ने दिया, दुनिया के इनाम, तवज्जो से दुनिया के इनाम शीशे की अलमारियों में संभाल के रखो, अल्लाह के दिए हुए इनाम को यहां संभाल के रखो। वो चोरी हो सकता है, ये चोरी नहीं हो सकता। वो शीशा टूट सकता है, ये नहीं टूट सकता। इसलिए कि ईमान की जगह मैंने ये बनाई है, इसे संभालो। ये अल्लाह का दिया तोहफा। ईमान से आप और मैं जितने बैठे हैं, थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए। हम इस काबिल थे कि अल्लाह हमें गिफ्टें देता? हम इस काबिल थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गिफ्टें भेजते? पता नहीं उसने हमारा क्या देखा। ना हमारा घर बार सोना था, ना हमारी शक्ल सोनी थी, ना सूरत सोनी थी। इन्नका ला तहदी, इन्नका ला तहदी मन अहबबता। ए मेरा महबूब, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे कोई अच्छा लगे, तुझे कोई महबूब हो जाए और तू उसको हिदायत और ईमान देना चाहे, नहीं। ईमान मेरे खजाने की चीज है, तेरे खजाने की नहीं।
اس لیے کہ ایمان وہاں سے آتا ہے۔ اللہ کے 99 نام مشہور، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے، روزانہ اللہ کے 99 نام کا ذکر کر لے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے روک نہیں سکے گی۔ میں تو 8 سال کا تھا جب میں نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے تھے۔ آج بھی ہم بچوں کو نام یاد کراتے ہیں اللہ کے۔ آپ سارے نہ یاد کرو، ہو سکے تو کر لو، نہ کرو ایک یاد رکھو، اللہ، زور سے کہہ دو اللہ، نہیں ادھر سے وہ یہاں رہتا ہے، وہ یہاں نہیں رہتا، آتا ہے یہاں، آتا ہے رہتا نہیں، وہ یہاں آتا ہے، آنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا کبھی کبھی گھر آتا ہے اور دوسری اماں کہتی ہے میرا بیٹا تو گھر رہتا ہے۔ یہاں کبھی کبھی آتے ہو، ہمارے قاری صاحبان استاد یہاں رہتے ہیں، آنا اور ہے، رہنا، زور سے بولو، رہنا آنا، وہ یہاں رہتا نہیں، آتا ہے۔ لے آؤ یہاں اسے، لے آؤ، بولو اللہ، بولو نہیں نہیں، کوئی آتا ہے بڑے مزے سے آتا ہے، کوئی آتا ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں کیوں آیا ہے، کوئی آتا ہے تو یار بھی کہتے ہیں کیوں آیا ہے، کوئی آتا ہے تو بیلی بھی کہتے ہیں کیوں آیا ہے، کوئی آتا ہے تو گھر والی بھی کہتی ہے کیوں آیا ہے، کوئی آتا ہے تو بچے بھی کہتے ہیں یہ کیوں آیا ہے، اور کوئی کہ بچے بھی کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہے، گھر والی بھی کہتی ہے یہ ہمیشہ رہے، تو بھی کہتا ہے ہمیشہ رہے، میں بھی کہتا ہوں یہ ہمیشہ رہے، یہ جاتا کیوں ہے؟ آئے ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جانے کے لیے نہیں آیا کرو، آنے کے لیے آیا کرو۔ ایک شاعر شعر کہتا اردو کا، اے ابر کرم اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اے بدلو آج میرے محبوب نے میرے کھانے کا مجھے ٹائم دیا ہے، اتنا اتنا بس کہ اس کے آنے کا پروگرام ہی کینسل ہو جائے۔ میں آنکھیں لگا کر بیٹھا ہوں دروازے پر انتظار میں، تھوڑی دیر رک جا، گلیاں صاف ہو جائیں، سڑکیں صاف ہو جائیں، وہ آ جائے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے زور سے۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم، شعر یاد رکھی، اے ابر کرم اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائیں پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ آئے سبحان اللہ ہی نہیں آکھے، وہ میں کروڑ روپے دی تو انہوں شعر سنایا، نہیں سمجھ آئی؟ بنگلہ دیش والوں تم کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے میں بنگالی بھی ہے بابا، ہمارا بھائی بنگلہ دیش ہے، ہاں مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا بھائی کتے ہے، ہمارا بھائی بنگلہ دیش، تمہارا نام کی؟ بابا میں تو بنگلہ میں بتاتا ہوں میرا نام کیا ہے، میں آدھا بنگالی ہے، معلوم ہے نا؟ ہاں اے ابر کرم، اور میں آدھا بنگالی ہے، آدھا چھاچی ہے، آدھا پاکستانی ہے، پورا مسلمان ہے، بھی اللہ پورا مسلمان بنا دے، بولو آمین۔ اے ابر کرم، میرا دل کرتا ہے میں آج تقریر کروں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
2-3 جمعے ایسے ہی چلے گئے. یہ میرا دل جانتا ہے جو میرے دل پہ گزری ہے. کھانے والے بندے کو کھانا نہ ملے تو پریشان ہوتا ہے. آپ روٹی کھاتے ہو، ہمارا کھانا تو آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. آپ پانی پیتے ہو، ہمارا تو پینا بھی آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. روٹی کھائیں نہ کھائیں، آپ کو واز سنا لیں، اللہ کی قسم میں پیٹ بھر جاتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ ہماری محبت کو سمجھا کرو، آپ سمجھتے نہیں. میں نے آج حاجی اعجاز سے کہا ہے تیرا جمعہ یہاں نہیں ہوتا، تو نہ آیا کر، اس لیے کہ تو اندر سے نکلا جا رہا ہے. سمجھے؟ اے ابر کرم، یہ بھی آج سالوں کے بعد آیا ہے. اے ابر کرم، توجہ میری طرف. اے ابر کرم، اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں پھر اتنا برس، اتنا برس کہ وہ آنا اور بولو بے شک، جانا اور بولو بے شک، رہنا اور آنا اور. یہاں وہ آتا ہے کہو اللہ، یہاں بھی وہ آتا ہے، یہاں بھی وہ آتا ہے، یہاں بھی وہ آتا ہے، یہاں وہ رہتا ہے کہو سبحان اللہ. یہ میرا نہیں، یہ اس کا گھر ہے بولو بے شک. ہائے تو میں نوجوان، کسی نے یہاں عورت کو بٹھا لیا، کسی نے یہاں لڑکی کو بٹھا لیا، کسی نے لڑکے کو بٹھا لیا، کسی نے دولت کو بٹھا لیا، کسی نے دنیا کو بٹھا لیا، کسی نے وزارت کو بٹھا لیا، کسی نے پیسے کو بٹھا لیا، کسی نے عمارت کو. اللہ کہتے ہیں نانا کملا تیرے گھر میں کوئی اور آ سکتا نہیں، یہ میرا گھر ہے، پھر اس گھر میں میرے سوا کوئی آ سکتا نہیں. انک لا تہدی من احببت، اے میرا سوہنا نبی کہو بے شک. اس بن دنیا کیسی ہوتی، اس بن وہ نہ ہوتے تو دنیا کیسی. تھوڑا سا سوچو، تھوڑا. دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی. انک لا تہدی من احببت، اے میرا سوہنا نبی، سوہنا نہیں من موہنا نبی آکھو بے شک کہو نا. ایک سوہنا ہے جس نو ویکھ کے اکھاں بھردیاں نہیں، ایک سوہنا ایہو جہا سوہنا من موہنا ہے جنوں ویکھ کے اکھاں رجدیاں نہیں. میرا پاک نبی او سوہنا ہے جنوں ویکھ کے اکھاں، بولو نا زور نا. انک لا تہدی من احببت، احببت محبت سے ہے، یہ تیرے ہاتھ وچ نہیں، یہ میرے ہاتھ وچ ہے. جنوں میں پسند کر لواں، جے دے اتے میں اپنی پیار کی چادر ڈال لوں، جس کے سر پر اپنی محبت کی پگڑی میں ڈال لوں، جس کے ہاتھوں میں میں اپنے محبت کے ہاتھ ڈال دوں. بولو آمین. اللہ اپنی محبت کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ڈال دے، اللہ اپنی محبت کی چادر ہمارے سروں پہ ڈال دے. آمین زور سے. جسے میں پسند کر لوں، جسے میں پیار کروں، جس سے میں محبت کروں، اس کے دل میں ایمان کا خزانہ، یہ تحفہ، یہ ہدیہ میں خود ڈال دیتا ہوں. یہ تو اللہ کا انعام ہے. اور صدقے جاؤں آگے، آگے سنو. فرمایا جیسے ایمان اللہ کا تحفہ ہے، رمضان بھی اللہ کا تحفہ ہے کہو بے شک، قرآن بھی اللہ کا. زور سے. اچھا یہ تینوں لفظ ملتے جلتے ہیں. شہر رمضان انزل فیہ القرآن
ایمان ایک جینا پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بے شک ہم آپس میں دشمن ہیں لیکن ملتے جلتے، ایمان، قرآن، رمضان، تینوں یار، تینوں بیلی، تینوں سجن، تینوں دوست۔ ہم تو دشمن ہو گئے، نام ایک جیسا ہندوستان، نام ایک جیسا افغانستان، نام ایک جیسا پاکستان، لیکن دشمنیاں۔ ہندوستان ایسا ملک بنا کہ صرف پاکستان کا دشمن نہیں، وہ ایمان کا بھی دشمن بن گیا، ایمان کا بھی دشمن بن گیا۔ قرآن، رمضان، ایمان، یہ تینوں ایک جیسے، تینوں کی یاری جنت تک، تینوں کی یاری، یہ تینوں بھی آپس میں یار ہیں، جو بندہ ان کے ساتھ یاری لگا لے یہ تینوں اس کو جنت پہنچا کے رہیں۔ عجیب یار ہیں یہ۔ پتہ نہیں آپ میری روزانہ عصر کے بعد میرا بیان ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں فیس بک پہ، تو 10-15 دن پہلے رمضان کے میرا صرف یہ بیان تھا کہ اللہ ہمارا یار ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یار ہیں، رمضان ہمارا یار ہے۔ ابھی وہ رہتا ہے کہ قرآن ہمارا یار ہے۔ دعا کرے اللہ اس کو بھی بیان کرنے کی توفیق دے دے۔ اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کا، زور سے بولو۔ اچھا لوگ کہتے ہیں تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، کہتے ہو کہ نہیں؟ وہ 1 روپے کا بھی ہوئے یار دے ہتھوں جیڑی شے ملے وہ دی قیمت نہیں ہوتی، وہ 1,00,000 روپے کا بھی ملے تو اس کی قیمت، زور سے بولو، ہوتی ہے نہیں۔ اگر کوئی مانگے بھی صحیح تو لوگ نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو میرے یار کی نشانی ہے، نہیں دیتے نا، مر مٹتا ہے یار کے تحفے پر، وہ کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں۔ کوئی اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ آپ اور میں اللہ کے تحفے ایمان کی قیمت لگا کے بیٹھے ہیں، ویزے کے لیے مرزائی بن جاتا ہوں، ویزے کے لیے میں عیسائی بن جاتا ہوں، ویزے کے لیے میں یہ کر لیتا ہوں، ویزے کے، ایمان کا سودا ہو گیا، کر بیٹھے نا ہم لوگ، قیمت لگا لی نا، اللہ کے تحفے کو بیچ دیا، اللہ کے انعام کو بیچ دیا، اتنا بے قدرہ۔ آپ کو تو نہیں یاد، قرآن نے ایک دن بیان کیا ہے جس کا نام ہے یوم الست بربکم، جس کو یوم میثاق کہا جاتا ہے، کہ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، یہ قرآن کے 9ویں سپارے میں ہے۔ آپ کو تو نہیں یاد، کچھ اللہ کے بندے دنیا میں ایسے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آج بھی یاد ہے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا حج کرنے آؤ اللہ کے گھر کا، تو اللہ نے کہا ابراہیم تو آواز لگا، جو ابھی عالم ارواح میں پڑے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی پڑے ہیں، تیری آواز ان تک پہنچانا میرا کام ہے، ہر کوئی سنے گا، لیکن ہمیں یاد ہے ہم نے سنا تھا، نہیں یاد، لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو، ان کو آج بھی یاد ہے۔ ہاں ہمیں مثال دے کے کہا گیا کہ جو حج عمرے پہ جاتا ہے گویا کہ اسے یاد ہے،
وہ جتنی دفعہ لبیک کہتا ہے، شاید ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر بھی اس بندے نے اتنی دفعہ لبیک کہا تھا، ہاں ابراہیم، ہاں ابراہیم، ہاں ابراہیم، میں نے سن لیا، اللہ اتنی بار اس کو حج نصیب کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ روحیں ایسی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر چپ ہی نہیں کی۔ جس طرح الارم بجتا ہے نا تو ہم بٹن دباتے ہیں تو الارم بند ہوتا ہے، بس الارم کی طرح جو لبیک 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 100 دفعہ کہہ اٹھے، اللہ نے ان روحوں کو 100 دفعہ حج نصیب کر دیا۔ جب اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا نا عالم ارواح میں، جب ہماری روحیں تھیں، تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے تھے، نہ کوئی حجاب تھا نہ کوئی نقاب تھا، بالکل پردوں کے بغیر اللہ پاک نے عالم ارواح میں روحوں سے بات کی۔ کہا الست بربکم، بتاؤ مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سارے بولو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے پاک نبی زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری روح بھی روحوں میں تھی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کی روحیں موجود تھیں۔ جس طرح چیونٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی جگہ پر، روحیں ساری چیونٹیوں کی صورت میں موجود تھیں۔ جب اللہ نے پوچھا بے نقاب ہو کر، بے حجاب ہو کر، تو سب سے پہلے میری روح بولی۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا بلا، قرآن میں بلا جب آئے مانا ہاں ہے، اور تمہاری زبان میں بلا جہاں آ جائے تو وہ بلا بن جاتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرتے ہو بلا آ رہی ہے، بچے بیچارے ایسے، وہ بھو آ رہا ہے، ہمارے لیے یہ بلا ہے۔ قرآن کہتا ہے بلا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، اللہ کہتے ہیں میں بھی گواہ ہو گیا، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جہاں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تم سب نے مانا، ساتھ ہی میرے اللہ نے کہا میں نے تمہاری جانوں کو، تمہارے دلوں کو خرید لیا ہے، اب تم بک گئے ہو، اب تم بک گئے ہو۔ اللہ جی کس چیز کے بدلے میں بکے ہیں؟ تو نے خریدا کس چیز میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں خریدنے والا، تم بکنے والے۔ بکے ہوئے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، دکان والا ترازو میں رکھ کے تولے، درجن کے حساب میں بیچے، 10 کے حساب میں بیچے، شاپر میں ڈالے، کپڑے کے تھیلے میں ڈالے، جھولی میں ڈالے، برتن میں ڈالے، بکنے والا بول نہیں سکتا، بکنے والا۔ اور فرمایا تم کیسے بکے ہو؟ توجہ سے سنو میری بات، آم کا سیزن آنے والا ہے، ٹھیلے پہ آم لگیں گے، بیچنے والا بولی لگا رہا ہوگا 100 روپے کلو، 200 روپے کلو، یہ لنگڑا ہے، یہ انور لٹور ہے، یہ دسہری ہے، یہ راج شاہی کا مینگو ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ سندھ کا ہے، خوشبو سونگو، میٹھا ہے، خوشبو والا ہے۔ اب آپ اور میں لینے چلے گئے، اب لینے لگے تو ٹھیلے پہ ایک اٹھایا، دیکھا داغ لگا نظر آیا، رکھ دیا،
دوسرا اٹھایا، اچھا ہے، خوشبو ہے کہ نہیں، خوشبو اچھی نظر آئی، میٹھا ہے کہ نہیں، میٹھا نظر آیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ترازو میں رکھتے گئے، لے لیے، قیمت دے دی، اچھے اچھے ڈھونڈ کے ترازو میں ڈالے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وہاں جب روحیں پڑی تھیں بالکل اسی طرح ٹھیلے پہ میں نے بھی ایک ایک روح کو خریدنے کے لیے ٹھوک بجا کے دیکھا، کچا ہے کہ پکا ہے، میٹھا ہے کہ نہیں، خوشبو ہے کہ نہیں۔ جس آم میں مجھے خوشبو نظر آئی، جو مجھے میٹھا نظر آیا، جو بغیر داغ کے نظر آیا، میں نے فرشتوں سے کہا اسے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈال دو۔ جو داغی نظر آئے کہا موسیٰ کی امت میں ڈال دو، عیسیٰ کی امت میں ڈال دو، جن میں خوشبو کوئی نہیں، یہ رنگ کے تو گورے ہیں لیکن اندر کے کالے ہیں۔ ارے تم باہر سے گورے نہ بھی ہو لیکن اللہ نے ایمان کے صدقے میں تمہیں اندر سے گورا بنایا ہے۔ بات اللہ کے ہاں اندر کی ہوتی ہے، باہر کی نہیں ہوتی۔ بلال کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بکنے والا ہے، غلام ہے، قیمت کوئی نہیں، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں، ایک آدمی کوئی آگے چل رہا ہے، نظر نہیں آتا، اس کے پیروں کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آدمی اور بھی چل رہا ہے۔ میرے پاک نبی حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل نظر کوئی نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے کوئی چل رہا ہے، یہ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، میرا اللہ اس کے جوتوں کی آواز روز عرشوں پہ بیٹھ کے سنتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ جی جب آپ نے ہمیں خرید لیا ہماری قیمت کیا لگائی؟ میں 100 کا بکا، میں 1000 کا بکا، میں 1,00,000 کا بکا، قیمت کیا تھی؟ اللہ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے بدلے تمہیں خرید لیا۔ ہاں اب بتا دو اگر سودا منظور ہے تو کر لیتے ہیں، اگر نہ منظور ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو سودا منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تو جنت واپس کر دیتے ہیں اس کو۔ چاہیے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لیلۃ القدر کے دن آ رہے ہیں، توجہ سے فرمایا لیلۃ القدر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں کرتے، ساری رات سجدے میں پڑے رہے، بخشش ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس بدبخت کی اس رات بھی بخشش نہیں؟ سناؤں آپ کو؟ بولو تو صحیح یار۔ لیلۃ القدر اللہ آپ کو نصیب کر دے، آمین۔ لیلۃ القدر میں آپ کو اللہ رونے کی توفیق دے دے، بولو آمین۔ مانگنے کی توفیق دے دے، آمین۔ اللہ کو راضی کرنے کی اللہ تمہیں توفیق دے دے، بولو آمین۔ اللہ نصیب کر دے، بولو آمین۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لیلۃ القدر نصیب بھی ہو جائے تو ان کی بخشش نہیں۔ بتاؤں کہ چھپاؤں؟ بتاؤں؟ سنو گے، مانو گے، عمل کرو گے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ راضی ہے، لیلۃ القدر کی ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اللہ نہیں بخشتا جب تک ماں باپ نہ بخشے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا کو اوکھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راضی کرنا اللہ کو اور دوسری اپنی اماں کو۔ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ جتنا بڑا گناہ کر لو، غلطی کر لو، گالیاں دے لو، ماں کے پیر میں جا کے بیٹھ جاؤ، معاف کر دو۔
ماں کو راضی کرنا اوکھا ہے؟ جیتے جاگتے جس کے پیروں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے اس کو ناراض کر کے رمضان میں اللہ سے جنت مانگ رہے ہو؟ یہ منافقت نہیں، دھوکہ نہیں اللہ سے؟ ارے جو سراپا ہے جنت ہے، جس کے پیروں میں جنت ہے، اس کو راضی نہیں کرتے ہو، اللہ سے دوسری جنت کو مانگ رہے ہو؟ ایک کی قدر نہیں کی، دوسری کی کیا کرو گے؟ نہیں ملتی، نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کے بندو تمہاری بھی جنت بن جائے گی، میری بھی جنت بن جائے گی، جمعے کے بعد ماں باپ سے معافی مانگ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ پہلا کام آج آپ نے یہ کرنا۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا، پھر لیلۃ القدر اللہ سے مانگو، نصیب بھی ہو جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کی چغلی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، ہر وقت دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اللہ اس کی بخشش بھی نہیں۔ ماں سے معافی مانگنا آسان ہے، اس سے معافی مانگنا بڑا اوکھا ہے۔ کیسے مانگو گے جس کی برائیاں بیان کرتے رہتے، اور وہ بھی روزے کے ساتھ؟ چغلی غیبت کرنے والے کی بھی بخشش نہیں۔ نشہ کرنے والا، نشہ بیچنے والا، اس لیلۃ القدر میں بھی جب تک سچی توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ قتل کرنے والا ایک کو قتل کرتا ہے، نشے والا پورے معاشرے کو قتل کرتا ہے۔ قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے، 5ویں سپارے میں ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تم ایک کو زندگی دے دو گویا کہ تم نے سارے جہان کو زندگی دی ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ، تم نے ایک کو قتل کیا ہے گویا کہ تم نے سارے جہان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا تو ایک لحظے میں مار دیتا ہے نا، بندہ مر جاتا ہے۔ اس کو تو آپ گھول گھول کے مارتے ہو، یہ بیچارہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے نشے میں۔ وہ ایک سکھ نے بنیان پہنی ہوئی تو بنیان میں جوئیں پڑ گئی، لطیفہ سنا دیتا ہوں، جوئیں پڑ گئی۔ اب وہ کرتا کہ اب بنیان اتار کے پھینک دے، نہیں، سیدھی ہے تو پھر الٹی پہن لے، الٹی ہے تو پھر سیدھی پہن لے، اسے چھوڑتا نہیں بنیان کو۔ 2 مہینے وہی پہنے رکھی۔ کسی نے ایک دن کہا، اللہ کا بندہ جوئیں پڑ گئی ہیں تو پھینک دے۔ کہتا ہے نہیں، میں بھی ہے نا جوئیں نو پینڈا کرا کرا کے مارنا ہے، سفر کرا کرا کے مارنا ہے۔ یہ نشہ بیچنے والا بندہ پینڈا کرا کرا کے بندے کو مارتا ہے، قتل کرنے والا تو ایک لحظے میں قتل کر دے۔ لیلۃ القدر میں اس کی بخشش بھی نہیں۔ شرک کرنے والا، اللہ کے سوا دوسرے کے دروں پہ جا کر سر کو جھکانے والا، اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے والا، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا ماننے والا، وہ پتھر ہو، وہ بندہ ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ کھوتا ہو، وہ درخت ہو، وہ پانی ہو، وہ سانپ ہو، وہ چوہا ہو، وہ بلی ہو، وہ باندر ہو، وہ کچھ بھی ہو، جس نے اللہ کا دروازہ چھوڑا ہے، کسی اور کے دروازے پر جا کر سر کو جھکا کے بیٹھا ہے، لیلۃ القدر میں اس کی بخشش بھی نہیں۔ دعا کر لو اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں شرک کی گناہ سے بچا لے۔ یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا۔ تراویح میں اس دفعہ قرآن تو ہم پڑھ نہیں رہے، سورتوں پہ پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی 27ویں رات کو ہم دعا رکھیں گے۔ 27ویں آئے گی، منگل کا دن ہوگا، شاید رات بدھ کی، ایسے ہی نا، ہم دعا رکھیں گے۔ جیسے ہماری ہمیشہ دعا چلتی ہے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے، ایک تو آپ نے 27ویں رات کو دعا کے لیے آنا۔ کھانا پینا نہیں ہوگا، احتیاط ہماری ہوگی، لیکن انشاءاللہ چونکہ دعا کی رات ہے، ہم دعا ضرور کریں گے۔
آپ حضرات سے درخواست ہے ذہن میں رکھ لیں، دعا کے لیے آنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ آخری بات، کل ہمارے بہت بڑے دنیا کے بزرگ عالم دین، میرے استاد، سینکڑوں کتابیں لکھی، یہاں بھی کئی بار آئے، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، مانچسٹر والے بوڑھے، کئی دفعہ آئے ہیں، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ کم از کم 100 سال کی عمر تھی، اور آخر وقت تک اللہ نے حافظہ، زبان، آنکھیں، ہر چیز صحیح سلامت، بولنا، تقریر کرنی، حدیث پڑھانا، آخر دم تک حدیث پڑھاتے رہے، روزے بھی رکھے، اتنی عمر میں بس گرے ہیں، چوٹ لگی، کولہے کی ہڈی ٹوٹی، ہسپتال چلے گئے، آپریشن ہوا، میری 2-3 دن پہلے بات ہوئی، آپریشن کامیاب ہو گیا، اللہ صحت دے رہا ہے۔ کل اچانک اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ عالم دین کا چلا جانا دنیا کا مر جانا ہوتا، ایک جہان کا مر جانا ہوتا۔ چونکہ میری دنیا ہے، میرے یہ بزرگ تھے، میرا انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں کل سے اتنا حقیقت ہے پریشان تھا، اتنا بڑا آدمی چل دیا، دنیا کو پتہ ہی کوئی۔ دعا کریں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ یقیناً وہ جنت کی روح تھی۔ 21ویں رمضان جمعرات کا دن اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں ان کو اپنے ہاں بلایا ہے۔ اللہ ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ ان کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ ہم لوگوں کو، ہم جیسوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، میں نے بہت کچھ ان سے پڑھا ہے، وہ یہاں ہانگ کانگ میں بھی۔ میرا آپ سن کے حیران ہوں گے، 1964 سے ان کے ساتھ تعلق تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر آیا کرتے تھے، میری اماں ان کا بیان سنتی تھی، میرے ابا جی ان کا بیان سنا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے شہر میں ڈگری کالج کے وہ پروفیسر تھے، ہمارے گھر میں اکثر ان کا آنا جانا تھا، ابا جی سے بڑا تعلق تھا۔ پھر میں جب اس دنیا میں آیا، پھر ان کے ساتھ ایک تعلق بنا۔ 40-50 سال کا یہ ان کے ساتھ زندگی کا ایک سفر تھا۔ بڑوں کی موت نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ اب ہمارے 1-2 استاد زندہ رہ گئے، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے۔ آپ حضرات سے دعا ہے، نماز کے بعد درخواست ہے کہ نماز کے بعد دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دوسری نماز 1:10 پہ ہوگی، اور تیسری نماز انشاءاللہ 1:40 پہ ہوگی۔ جی جی جی۔